نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو وسوسے کے ختم کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ بعض لوگ نماز کے اندر، وضو کے اندر، غسل کے اندر، ان تین چیزوں کے اندر بہت ہی وقت اپنا ضائع کرتے ہیں۔ نماز کے اندر دیکھیں، اگر آپ کو وسوسہ کوئی آ گیا، آپ نماز کے اندر آپ کو علم نہیں چل رہا کہ پہلی رکعت کے اندر ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری رکعت کے اندر ہم نے کون سی سورت پڑھی، یا ذہن کے اندر آ گیا، خیال آ گیا وہ پڑھی تھی یا یہ پڑھی تھی۔ اسی طرح رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، اسی تسبیحات پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کے اندر بھی آپ وسوسہ آ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا غسل صحیح طریقے کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا۔ وضو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا وضو صحیح طریقے کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح طریقے کے ساتھ ہماری نماز ہوئی یا نہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، اس وسوسے کے ختم کرنے کا طریقہ سب سے آسان اور بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر آپ کو کوئی وسوسہ آ گیا تو آپ اپنی نماز جاری رکھیں، دوبارہ نماز نہ پڑھیں، اور دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ سوچ لیں کہ اللہ میری نماز کو قبول کریں۔ اور دوسرا طریقہ نماز کے اندر وسوسے کے ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے تو آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ آپ اونچی آواز کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم اور قرات اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے بھی انسان کو اتنا اونچی آواز کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ اس کی آواز جو ہے اس کے کانوں تک پہنچے۔ اتنی اونچی آواز کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ دل کے اندر نماز، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ تو آپ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو توجہ کے ساتھ آپ امام کی قرات سنیں، توجہ کے ساتھ آپ جا کر رکوع کے اندر تسبیحات پڑھیں، سجدے کے اندر آپ تسبیحات پڑھیں۔ تو آپ جب نماز کے اندر نماز کو توجہ کے ساتھ آپ نماز جب ادا کریں گے تو آپ کے چند دنوں کے اندر ہی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اور وضو کے اندر اگر آپ کو وسوسہ آ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے مسح صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کیا، غسل کے ساتھ نہیں کی، ناک کے اندر صحیح طریقے کے ساتھ پانی نہیں ڈالا، اگر آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے وضو کی صورت میں تو آپ اپنا وضو جاری رکھیں، وضو دوبارہ آپ نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ وضو کر لیا پھر وسوسہ آگے رہتے ہیں، تو ایسا کام نہ کریں، آپ اپنے وضو کو جاری رکھیں۔ اور اگر آپ نہانے کے لیے گئے، وہیں آپ کو کوئی وسوسہ آ گیا کہ غرارہ صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کیا، ناک کے اندر پانی صحیح طریقے کے ساتھ نہیں ڈالا، پورے جسم کے اوپر ہم نے صحیح طریقے کے ساتھ پانی نہیں لگایا، صحیح طریقے کے ساتھ اس کو مسئلہ نہیں ہے، یا کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، کوئی بال خشک نہ رہ گیا ہو، تو آپ نے جب ایک مرتبہ صحیح طریقے کے ساتھ غسل کر لیا، اس کے بعد اگر آپ کو کوئی وسوسہ آ جائے تو آپ دوبارہ غسل نہ کریں، یہ کہیں کہ اللہ میرے غسل کو قبول کرے گا، اللہ میرے وضو کو قبول کرے گا، اللہ میری نماز کو قبول کرے گا۔ دوستو، اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر ہمارے بستی کے اندر یا کوئی شہر کے اندر یا ہمارا کوئی اپنا ہی دوست ہو، کسی بات کے اوپر وہ ناراض ہوتا ہو، اگر اس کو کوئی بات کہہ دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہو یا غصہ کرتا ہو، یا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر اگر کوئی بچہ، کسی کو چند بچے ہیں، ان کے اندر ایک موٹا بچہ ہے، تو اس کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو موٹا ہے۔ اگر وہ ان کی بات کو لے کر ناراض ہونا شروع کر دے، غصے ہونے لگ جائے، تو اس کے جو ساتھی ہیں اس کو بار بار چھیڑتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ موٹا ہوں تو پھر کیا ہو گیا، تو
बात ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह वसवसे की मिसाल है कि जितना आप वसवसे को छेड़ते जाएंगे वो उतना ही छिड़ता जाएगा और आपके वसवसे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए वुज़ू के अंदर, नमाज के अंदर, गुस्ल के अंदर अगर आपको किसी किस्म का वसवसा आ जाए तो आप उस वसवसे को ना छेड़ें। ये कहें कि अल्लाह मेरी नमाज कबूल करेगा, अल्लाह मेरे वुज़ू कबूल करेगा, अल्लाह मेरे गुस्ल को कबूल करेगा, तो आप बार बार गुस्ल, वुज़ू और नमाज न पढ़ें। बाद लोग होते हैं तकरीबन आधा आधा घंटा वुज़ू करते रहते हैं, घंटा घंटा नमाज़ें पढ़ते हैं, घंटा घंटा गुस्ल के अंदर, गुस्ल खाने के अंदर रहते हैं, गुस्ल करते रहते हैं, उनका गुस्ल भी नहीं होता। तो ये सब के सब वसवसे ख़त्म करने का तरीका बेहतरीन यही है कि आप दोबारा ना करें और तवज्जो के साथ जो आप काम कर रहे हैं वो तवज्जो के साथ करें। अल्लाह अमल की तौफीक।